الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. عزیزان محترم، حمد و ثنا تو بعد بلا تمہید میں نے تمہارے سامنے سورۃ حشر کی آیت نمبر 18 تلاوت کرنے شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر رب العزت تبارک تعالی جل جلالہ وعظم شانہ وتم برہانہ ولا الہ غیرہ نے محاسبہ نفس اور انہیں طریقہ کار کا تذکرہ کیتا ہے. میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ساری اس آمد اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے. اج دا موضوع بڑا اہم ہے اور ماہ رمضان دا 13واں روزہ ہے. مغفرت دا اشرا شروع ہو گیا ہے. اللہ کو دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ سن اس نورانی موسم وچ محاسبہ نفس کی دعوت سمجھ کے عملاً محاسبہ نفس کی توفیق عطا فرمائے اور اس عمل کا سانو رب ذوالجلال ثواب عطا فرمائے. عزیزان محترم، خالق کائنات جل جلالہ نے انسان کو پیدا فرما کے انہوں جان دے کے انہوں صحت دے کے مختلف قسمت یا سہولتاں عطا کر کے خالق کائنات نے انسان دنیا دی زندگی چ رہ کے آخرت کی تیاری کرنا حکم ارشاد فرمایا ہے. اسی دنیا تے آؤں کا کوئی مقصد ہے ساڈا، بلا وجہ نہیں اسی آئے. چونکہ مادہ پرستی دی جد و گبار وچ
نفسانی خواہشات اور دی لذات کی وجہ تو انسان اپنی زندگی دا حقیقی مقصد بھول گیا ہے۔ اس واسطے رب کائنات نے انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید دے وچ بڑی محبت بڑے انداز نال ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس کو دیکھنا چاہیے کہ انہیں کل واسطے اگے کی بھیجی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور پھر فرمائے اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر بما تعملون، تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ رب ذوالجلال نے اس آیت وچ دو مرتبہ اپنے تو ڈرن دا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ پہلی مرتبہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے ایمان والے رب کو ڈرو، اور ہر بندے کو دیکھنا چاہیے کہ انہیں کل واسطے اگے کی بھیجی ہے۔ قرآن مجید اس آیت کو پتہ چلیا کہ دنیا 4 دن دی نہیں، 2 دن دی، ایک آج اور ایک کل۔ آج دنیا کا نام ہے اور کل آخرت کا نام ہے۔ آج ہمیشہ سی کہتے ہیں کل کو آپ پتہ لگ جائے گا، یہ مطلب ہے 2 دن دی دنیا، 4 دن دی نہیں، بھلیکھا ہے ساڈا کہ دنیا 4 دن کی، 4 دن کی نہیں ہے۔ اسی روزانہ یہ محاورہ بولنے ہیں کہ کوئی گل نہیں پوتا اج نہیں نا تو ساڈے آکھے لگیا، کل آپ اللہ پوچھ لے گا۔ یہ مطلب ہے دنیا آج دا نہ ہے اور کل قیامت دا نہ ہے۔ تو رب کائنات نے دنیا نو 2 دن تو تبدیل کیتا ہے۔ پوری زندگی دا خلاصہ ہے کہ خالق کائنات نے محاسبہ نفس دا پیغام دیتا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، کہ ہر نفس کو سوچنا چاہیے کہ ان کل واسطے اگے اپنے رب دے کول کیڑی چیز بھیجی ہے، کیڑی چیز نو مقدم کیتا ہے۔ اور خالق کائنات نے اس گل تو بھی لوگوں کو متربع کیتا ہے، آگاہ کیتا ہے کہ جو کچھ بھی تسی کرتے ہو وہ میرے کو پوشیدہ نہیں، میرے کو لکیا نہیں ہو، میں انہوں جاننے والا ہے۔ اور رب کائنات نے 2 مرتبہ ڈرن کا حکم اس واسطے دیتا ہے کہ پہلی واسطے اس واسطے ڈرایا ہے کہ جڑے کماں دا حکم دیتا ہے وہ کرو، اور دوسری واسطے ڈرایا ہے کہ جڑے کماں تو میں باز رکھیا انہاں تو باز آ گیا، کہ 2 ہی حکم نے، ایک دے کرن دا حکم دیتا ہے تے نال ہی اپنے تو ڈرا دیتا ہے، اور دوسرے جنہاں تو منع کیتا ہے کہ اے کام جڑے میں تانوں کہنا تو باز آ جاؤ، اور پھر اپنے تو نال ہی ڈرا دیتا ہے۔ تو پتہ چلے آپ کہ 2 عمل میں ایک عمل کرنا ہے ایسا جویں نماز، روزہ، حج، زکات، اور ایک عمل ہے جڑا نہیں کرنا، جیسے جھوٹ، چغلی، برائی، بے حیائی، شراب خوری، جوا خوری، انہاں تو منع کیتا ہے۔ تو 2 ہی حکم نے، ایک دے کرن دا حکم ہے اور ایک تو باز رہن دا حکم ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ جنہ دا جڑے فرائض نے، جنہ دی ادائیگی دا تعلق ہے، وہ فرائض کرتے ہوتا بھی میرے کو ڈرو، اور جڑے کماں تو میں باز رکھیا ہے وہ کام کرنے تو پہلے بھی میرے کو ڈرو، کیونکہ میں نہ اللہ کو تعلق باز کیتا ہے۔ عزیزان محترم، خالق کائنات نے بڑے ہی جامع اور خوبصورت انداز میں سانو نفس اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ رب کائنات نے بہت سارا حکم دیتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے کام نہیں
کہ جنہ کے بارے اسی بالکل بھی آگاہ نہیں، جنہ کے بارے اسی جانتے نہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کم از کم سارے اعمال انج دے ہونے چاہیے کہ جس وقت اسی کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے وہ اعمال لے کے جائیے نا تو کم از کم سب رب کے سامنے اسی کھڑے ہو سکے۔ ساری کرتوت کم از کم انج دی ہونی چاہیے کہ جس وقت کل قیامت والے دن اللہ کا سامنا ہوئے ساڈا، اللہ دے نال ملاقات ساری ہوئے تو پھر اسی اللہ کا سامنا کر سکیے، پھر اسی اللہ کے نال ملاقات کر سکیے۔ کم از کم انج دے سارے اعمال ضرور ہونے چاہیے۔ عزیزان محترم، سوچو نظر آ کہ انج تے نہیں کہ کل قیامت والے دن جدو اللہ کا سامنا ہوئے تو شرمندگی دے نال ندامت دے نال اسی اللہ کا سامنا ہی نہ کر سکیے، وہ دے سامنے اکھا ہی نہ اٹھا سکیے کہ جڑے اسی عمل کیتے نے وہ اینے گھنٹے تے نہیں، اینے کبھی تے نہیں کہ انہاں نو اللہ کے سامنے اسی لے جا کے سامنے کھڑے ہی نہ ہو سکے۔ جڑے تے عمل نہیں کرتے وہ تے نہیں کرتے، جڑے ایسا کیتے نے کیا وہ عمل اس قابل ہے کہ انہاں عملہ نو اللہ کے سامنے لے جا کے کھڑے ہو سکی کہ یا اللہ اے ساری نماز ہو، اے ساڈا روزہ ہے، اے ساری زکات ہو، اے ساڈا حج ہو، کیا ساری نماز اس قابل ہے کہ انہوں اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائے؟ کیا سارے روزے اس قابل نہیں کہ انہوں رب کے سامنے لے کے کھڑے ہو جائے؟ کیا ساری زکات اس قابل ہے کہ انہوں اللہ کے سامنے لے جا کے کھڑے ہو سکے؟ کیا سارا حج اس قابل ہے کہ انہوں رب کے سامنے لے جا کے کھڑے ہو سکے؟ عزیزان محترم، کہتے انج نہ ہوئے کہ نماز بھی پڑھی ہوئے لیکن وہ نماز لے جا کے اللہ کے سامنے کھلوئیے تو شرمندگی نہ ساری نظر چک جائے۔ کتے انج نہ ہوئے کہ سارے روزے انج دے ہون کہ روزے دے سارے کول ہون لیکن وہ روزے اس قابل نہ ہون کہ انہوں نے اللہ کے سامنے لے جا کے کھڑے ہو سکے۔ زکات دے ثواب دے سارے کول ہوئے لیکن وہ زکات اس قابل ہونی چاہیے کہ انہوں اللہ کے سامنے لے جا کے کھڑے ہو سکے۔ عزیزان محترم، کتے انج نہ ہوئے کہ سارے اپنے عملہ دی وجہ تو اللہ کے سامنے سانو کھڑے ہوتا ہے مسئلہ بن جائے، اسی کھڑے ہی نہ ہو سکے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کہ جس دن تم سب کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ ایک وقت انجدہ بھی آئے گا کہ سارے اللہ کے دربار سے پیش کیا جائے گا۔ کوئی جان اس دن چھپ نہیں سکے گی، کوئی کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوئے کہ سارے لوگوں نے اعمال تے اللہ کے سامنے پیش کیتے جان گے، لوگوں نے اعمال کے سامنے اللہ کے سامنے رکھے جان گے، لوگوں نے بڑے بڑے اعمال کے دفتر کھلے ہوں گے اور فرشتے اور انہاں اعمال ویکھتے ہوں گے اور اسی اکھ چھپا کے پچھوں نہیں لنگ جاواں گے۔ انج نہیں ہوندا، کل قیامت والے دن چھپ کے نہیں لنگیا جانا کسی کو۔ خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے کہ ہرگز انج نہیں ہونا اور کوئی چھپ چھپا کے نہیں نکل سکے گا۔ ہر ایک دن تمام معاملات برسری بیکار ہوں گے، ہر کسی کے معاملات کے دن وہ برسری بیکار ہوں گے، سامنے ہوں گے سارے۔ اور اس دن جڑی ندامت ہوئے گی، اس دن جڑی شرمندگی ہوئے گی، اس دن جڑی پریشانی ہوئے گی، اس تو بچن واسطے آج سن اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ سن اس طرح اپنی زندگی گزارنی چاہیے کہ کل جس وقت ساری دنیا جمع ہوئے تو سانو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ ساری زندگی اینی پکیزہ ہونی چاہیے، ساری زندگی ہر عمل ایڈا پکیزہ ہونا چاہیے کہ محاسبہ عمل کے نیچے جس وقت اسی کل قیامت والے میدان محشر چ پہنچیے تو اللہ دی رحمت اگے بڑھ کے سانو آپ سانو اپنے سینے نہ لگانا۔ سارے عمل کم از کم انج دے ہونے چاہیے
کہ جدو اسی اپنی نمازاں لے کے جائیے، اپنے روزے لے کے جائیے، اپنی زکاتاں لے کے جائیے، اپنے حج لے کے جائیے، اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا لے کے جائیے، وہ کم از کم انجرا ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت اگے بڑھ کے سن اپنے سینے نہ لگانا، اور خالق کائنات سارے عملہ اور اپنی رحمت کی وجہ تو انہاں انعامات نوازدہ ہویا میدان حشر وچ سن فرعون جنت الفردوس کی طرف روانہ فرما دے۔ عزیزان محترم، رب کائنات نے سورۃ غاشیہ کی آیت نمبر 25 اور 26 وچ ارشاد فرمایا ہے اِنَّ إِلَيْنَا إِيَّابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، اور ہماری طرف ہی سب نے لوٹنا ہے اور ہم نے ہی سب کا حساب لینا ہے۔ اللہ نے جو مرضی کرنا، جتنے مرضی چلتا ہے، ایک دن تسی لوٹ کے میرے کو آنا ہے اور اس دن پھر میں تنہا حساب لوا۔ عزیزان محترم، سن سوچنا چاہیے کہ اسی خود پہلے ہی اپنا محاسبہ کرنا، اسی اپنا روزانہ حساب کریے کہ اج میں زندگی کس طرح گزاری ہے، اج میں نماز کی میں پڑھی ہے، اج میں روزہ کی میں رکھے ہے، اج میں زکات کی میں دیتی ہے، جنہیں میں حج کیتا ہے، کیا ہو جس قابل ہے کہ اللہ کے سامنے لے کے کھڑا ہو سکا۔ اگر اسی روزانہ سون تو پہلو اپنا محاسبہ کریں گے، اپنا حساب کریں گے، تو خدا دی قسم ایک تو اسی حساب دے عادی بن جاواں اور اپنی ذات کا حساب، اپنی مصروفیت کا حساب، اپنے معمولات کا حساب اسی خود جدو کر لگا گے تو پھر اوتھے حساب دے لگے آسانی ہو جائے۔ دیکھو نا، تسی حج پہ جاؤ، عمرے پہ جاؤ، اللہ تعالیٰ تم حج بیت اللہ نصیب فرمائی، در رسول دی حاضری نصیب فرمائی۔ جدو تسی جاتے ہو نا تو جہاز والے نے اعلان کیتا ہوتا ہے کہ 35 کلو تو بعد وزن نہیں ہوتا۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے 35 کلو وزن پہلوں تولیا ہوتا ہے، بلکہ 34 کلو وزن کیتا ہوتا ہے تاکہ جدو اتنے تولن سے میرا وزن بند نہ ہو۔ انہیں پہلوں اپنا گھر حساب لایا ہوتا ہے، اتنے انہوں نے پریشانی نہیں ہوتی۔ اور کئی ہوتے ہیں جنہوں نے حساب ہی وزن پایا ہوتا ہے، جدو پھر اتنے تولتا ہے نا تو پھر جدو وزن بند نکلتا ہے تو پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس واسطے آج دنیا سے اپنا محاسبہ کر لیا، آج دنیا سے اپنا حساب کر لیے، کل جدو حساب ہوئے نا تو پھر سن بہت زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید نے محاسبہ کی اس دعوت کو انہیں خوبصورت طریقے دے نال بیان کیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اس دی وضاحت کی تھی اور اپنے فرامین کی روشنی میں ہر مرحلے کو مزین کیتا ہے، اتوں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تک کہ پیغام اس انداز میں پہنچایا کہ وہ لوگ صحابہ کرام اسلام کی آمد تو پہلو، آقا دے اعلان نبوت تو پہلو، وہ لوگ انہوں نے حشر دے بارے کوئی علم نہیں سی، حساب و کتاب دے بارے انہوں نے کوئی علم نہیں سی، وہ جہالت دی گھٹا ٹوپ اندھیرے ہر وقت سوئے رہنے سن۔ انہوں نے نزدیک محاسبہ دی دعوت اتنی تیز ہو گئی کہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے وہی عمر فاروق نے کہ جنہیں ننگی تلوار لے کے نبی محمد مصطفیٰ نو قتل کرنے واسطے کرنے نکلے سے، جدو محاسبہ نفس نہیں کیتا سی کہ عمر فاروق وہ سن کہ جنہیں ننگی تلوار لے کے آقا نو شہید کرنے واسطے آئے سن، اپنی بہن نو ماریا، اپنے پڑوئیے نو ماریا۔ لیکن جس وقت میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاسبہ نفس کی تلقین کی تھی تو پھر وہی عمر فاروق کہنے دے سن، حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگو اپنا حساب کر لو اس تو پہلوں کے طرح حساب ہوتا ہے۔ یہ وہی عمر فاروق کہ جنہاں نو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاسبہ نفس دی یہ نہیں تلقین کی تھی کہ آپ رو رو کے لوگوں کو کہنے دے سن، حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں قبل اس لئے کہ تارا حساب ہو جائے خود اپنا محاسبہ کرو۔
اپنے معمولات کو دیکھو، اپنے معمولات تے نظر ثانی کرو، اپنے اعمال دی تلاشی کرو، تفتیش کرو اپنے آپ کی کہ تم جو کام کر رہے ہو وہ کس نوعیت کے ہیں۔ اس وچ نظر ثانی دی کوئی صورت دے نہیں، اس وچ کوئی تبدیلی دی ضرورت دے نہیں، یا وہ سارے بالکل صحیح نہیں، اور انہاں کماں وچ اور تالی سیرت اور صورت وچ کوئی رد و بدل نہیں ہونا چاہیے۔ حاسبو انفسکم، خود اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق فرمانے ہوتے سن وزنوا قبل ان توزنوا، اپنے اعمال کا خود وزن کرو اس تو پہلو کہ تارے اعمال کا وزن ہو جائے۔ خود اپنے اعمال کا وزن کرو اس تو پہلو کہ تارے اعمال کا وزن ہو جائے۔ عزیزان محترم، کل قیامت والے ایمان والے دے اچھے اعمال کا بڑا وزن ہوگا، لیکن کافراں دے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ایک شٹاکی بھی کافراں دے اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ مومن اگر ایک کھجور، صحیح مومن سچے دل لگ ایک کھجور بھی اگر اللہ دے راہ تے خیرات کرے گا، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کھجور میں اتنا بتائے گا کہ وہ کھجور دا وزن احد پہاڑ جنا ہو جائے گا۔ اور ایک بے ایمان ایک کافر نے جتنی مرضی نیکی کی ہوئے دنیا تے وہ بلے بلے ہو جائے گی، دنیا تے وہ اجر مل جائے گا، لیکن کل قیامت والے وہ کوئی وزن نہیں نکلے گا۔ مثلا جویں بہت سارے کافراں نے دنیا کے چنگے کام کیتے انہاں دا دنیا تے انہاں اجر مل جائے گا۔ مثلا سروس اسپتال ایک کافر دی نے بنایا ہے، کل قیامت والے اس ہسپتال کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ انہیں کلمہ نہیں پڑھا۔ گنگارام ہسپتال ایک کافر ہے، کل قیامت والے دن کیونکہ انہیں کلمہ نہیں پڑھا اور اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میو ہسپتال ایک کافر ہے، انہیں کلمہ نہیں پڑھا، دنیا تو وہ بلے بلے ہوگی، لیکن کل قیامت والے دن انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک مومن دی شان ہے کہ اگر اس نے ایک پیاسے کو ایک گھونٹ پانی پلایا ہوا ہوگا، ایک کھجور کھلائی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھائے گا وہ کھجور بہت پہاڑ کی بڑی ہو جائے۔ خدا دی قسمیں حضرت عمر فاروق کہتے ہیں سر تم خود اپنے اعمال کا وزن کرو، اپنے اعمال کو دیکھو، ان وچ کتنا خلوص ہے، ان وچ اللہ دی رضا کتنی ہے، ان وچ ریاکاری تے نہیں، دکھلاوا تے نہیں۔ خود اپنے اعمال اور ریاکاری دی ملاوٹ تے نہیں ہوئی قبل اس دے کہ رب ذوالجلال کی طرف ترازو لا کے جائے۔ اس تو پہلو کہ اللہ ترازو لا لے، اس تو پہلو کہ اللہ ساڈے وزن کرے، خود سانو اپنے عملاں دا وزن کرنا چاہیے۔ قربان جاواں حضرت عمر فاروق فرمانے سن وَتَزَيَّنُوا لِلْأَرْضِ الْأَكْبَرِ، سب سے بڑی پیشی کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ آج اسی جمعہ پڑھنے واسطے آئے ہیں کہ 100-200 بندہ ہے، ہر کوئی کوشش کی ہے کہ میں صاف کپڑے پا کے جاواں کیونکہ اتنے اتنے لوگ ہوتے ہیں۔ اس طرح اگر کوئی بندہ شادی پہ جاتا ہے پھر بھی وہ تیاری کر کے جاتا ہے کہ اتنے 400-500 بندہ ہونا ہے، سانو کوئی نقص نہ ساتھ میں چھوڑے، کوئی خرابی نہ ساتھ میں چھوڑے، کوئی کپڑے عیب نہ ہوئے، ساری ذات میں کوئی عیب نہ ہو۔ یار 100-200 بندے جیسے جانے ہیں اینی تیاری کر کے جانے ہیں کہ جتنے پوری کائنات کل قیامت وقت اکٹھی ہوئے گی اتنے بھی تو اسی پیش ہو رہے ہیں نا، اتنے بھی اسی حاضر ہو رہے ہیں نا، تو پھر اتوں واسطے بھی سانو کچھ نہ کچھ تیاری ضرور کرنی چاہیے۔ اسی دنیا کے 100-200 بندے کا سامنا کرنا ہوئے تو کنی تیاری کرنی ہے یار، ادو تو ساری کائنات ہی سارے سامنے، ادو تو سارے عمل ہی سارے اج جڑے لوگ لگا کے اسی کیتے نہیں، چھپ چھپا کے جڑے کیتے وہ تو سارے ہی باہر ہو رہے ہیں، وہ تو سارے عام سارے ہر کسی کے سامنے ہوں گے۔ آپ فرماتے سن سب سے بڑی پیشی کے لیے تم تیاری کر لو۔ قربان جاواں بزم حشر میں جس میں کروڑوں انسان ہوں گے،
اور ان کے سامنے تمہیں پیش کیا جائے گا. اس دن کے لیے بھی تیاری کرو جب کسی وجہ سے سفید چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور آنکھیں نیلی ہو جائیں گی. سارے عملہ کی وجہ سے چٹے چہرے کالے ہو جائیں گے اور آنکھیں نیلیاں ہو جائیں گی. اس دن کے ان لمحات سے بچنے کے لیے آج بندے کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, تیاری کرنی چاہیے. اس عرض اکبر کے دن بھی خالق کائنات جل جلالہ اس کو وہ مقام عطا فرمائے کہ جس کی وجہ سے حشر میں بھی اس کی تحسین ہو. سارے عمل انجدے ہونے چاہیے کہ کل قیامت کے دن سارے چہرے چمکتے ہو اور لوگ دیکھ کے آخر انجدے چہرے ہونے چاہیے. سارے عملہ کی وجہ سے سارے کمہ کی وجہ سے انجدے چہرے ہونے چاہیے. انہاں چہرے تے اینی نورانیت نظر ہونی چاہیے کہ لوگ آشش کر اٹھن اور لوگ پوچھن کہ کیا یہ چہرہ کسی نبی کا چہرہ نہیں. جدوں بڑے اللہ کی عبادت و ریاضت کرنے والے, ریاکاری تو بچن والے, بدکرداری تو بچن والے, جنہاں دی ہر ادا سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوئے گی, جدوں نورانی چہرے لے کے جان گے لوگ کہے پوچھن گے کیا ہے جماعت نبیوں دی جماعت ہے. جواب دیتا جائے گا یہ نبیوں دی جماعت نہیں. پھر پوچھیں گے کیا ہے فرشتے آ رہے ہیں. جواب ملے گا فرشتے بھی نہیں. پھر پوچھا جائے گا کون لوگ نے کہ جنہاں نے چہرے نہیں چمکتے تھے. جواب ملے گا امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے او امتی نے کہ جنہاں دی ہر ادا سنت مصطفیٰ دے مطابق, جنہاں دا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق سے. خدا کی قسم انہاں دے چہرے تے نور دی بارش ہو رہی ہوگی. اور عرض اکبر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا شریعت کی زبان میں محاسبہ کہلاتا ہے. اس دن واسطے اپنے آپ کو تیار کرنا انہوں محاسبہ کہتے ہیں. عزیزان محترم, محاسبہ نفس کے بہت سارے طریقے ہیں. کیویں اپنا محاسبہ کریے, کیویں اپنا حساب کریے, یہ بہت سارے طریقے ہیں. آج ماحول اس کا طریقہ کار ہمارے لیے اخذ کرنا بہت ضروری ہے. سن سوچنا چاہیے کہ کیویں اسی اپنے نفس کا محاسبہ کریے, کیویں اسی خیال کریے کہ کیڑی گلاں سارے واسطے چنگیاں, کیویں خیال کریے کہ کیڑے کام سارے واسطے برے. خدا کی قسم اگر محاسبہ نفس اپنی سیرت اتارنا چاہتے ہو تو محاسبہ کا ایک طریقہ جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہے اور اس کے اندر ہزارہا نصوص کی جو خوشبو موجود ہے وہ پیغام سن کر اپنی ذات پر لاگو کر لو. ارے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے اور پھر قربان جاوا یہ پیغام سن کر اپنی ذات پر اس کو لاگو کریں. اور کسی میں پہلے محاسبہ کا اگر شوق نہیں تھا, ارے آج تو پہلو اگر اسی اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کر دے سکتا تو پھر سر آج اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے. خود اپنی تفتیش کرو, خود اپنے آپ کو پوچھو کہ رمضان مبارک دی بہار دی رحمتہ دی بہار تو امید رکھو اللہ تعالیٰ کو. انشاءاللہ جو اس طرح متوجہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل دے تمام حصے صاف فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتہ کا نزول قدرتی ہونا شروع ہو جائے گا. عزیزان محترم, محاسبہ نفس سے بہت سارے کتب جو جس وقت چھانیا گیا انہوں نے دیکھا گیا کہ 3 بہترین طریقے نکلے اپنے نفس سے محاسبہ کرنے. پہلا طریقہ ہے موازنے کا اور دوسرا طریقہ ہے مخابرے کا اور تیسرا طریقہ ہے مشاہدے کا. عزیزان محترم, جس وقت یہ تینوں طریقے مل جاتے ہیں تو پھر بندے دا محاسبہ ہو جاتا ہے. ہم توجہ دینا, اتھو میری گل کرو, پوری توجہ دینا سننا. پہلا طریقہ ہے موازنہ کرنا. موازنے کا مطلب ہے انسان 3 کام کرے اور ان 3 کاموں کے مجموعے کو موازنہ کہا جاتا ہے. پہلا طریقہ انعامات اور عبادات کا موازنہ کہ پہلو بندہ سویر تو لے کے شام تک رات کو سون لگے کاپی پنسل لے لے اور دیکھے
کہ صبح تو لے کے شام تک اللہ نے کنے انعامات ملتے ہوئے نے اور میں کنی ہوتی ہیں عبادت کی. یہ تو بزر کرو نا, ایک کاپی لے لو, ایک پاسے لکھو اللہ دے انعامات, دوسرے پاسے لکھو اپنی عبادات کہ میں کنیا عبادت کی ہیں. جس وقت میری طرف سے میرے رب کی بندگی کس طرح کی ہے کہ کس طرح میں اپنے اللہ کی بندگی کی تھی, وہ ایک پاسے لکھو. اور میرے رب دی میرے انعامات کنے ہو رہے ہیں صبح تو لے کے رات تک, وہ دیا رحمتیں کنیا ہو رہی ہیں, وہ دیا کرم نوازیاں کنیا ہو رہی ہیں. ہر دن میں, ہر گھنٹے میں, ہر منٹ میں بندہ حساب کرے. آج ہم سویر تک ہم تک ہی دیکھو کہ کنے ایسے کام اسی کیتے ہیں کہ جتنا رب راضی ہو رہا ہے, اور کنے ایسے کنیا سی اللہ کی عبادت کی. اور وہ انعام دیکھو, انعام ہوتا ہے کہ اللہ جدو سے صبح اٹھے سنا سارا ہاتھ کم کرتا پیا سے اور حالے کرتا پیا. صبح اٹھے سنا اکھاں ویکھدیاں پیاں سن, حالے ویکھدیاں پیاں. صبح اٹھے سنا پیر چلتے پیسے تو حالے چلتے پے, دل حرکت کرتا پیا سی حالے بھی حرکت. یہ مطلب ہے اللہ نے صبح تو لے کے ہون تک اپنے انعامات لگاتار سنو عطا فرمائے, مسلسل سنو عطا فرمائے. یہ نہیں کیتا کہ صبح اکھ ویکھدی ہونی ویکھدی, صبح زبان بولتی سی ہونی بولتی, صبح پیر چلتے سے نہیں. اللہ دی رحمت سنتے مسلسل ہو رہی ہے, لیکن عبادت اسی مسلسل نہیں کی. انہیں سویرے آکھیا ہے 2 سنتا 4 فرض 2 سنتا فرض پڑھ لو, اس تو بعد جاؤ اپنے کام کرو جا. انعام لگاتار کرتا پہ, رحمتہ لگاتار کرتا پہ, لیکن عبادت انہیں لگاتار نہیں سنواتی. صرف 2 سنتا 2 فرض سویرے پڑھو, اس تو بعد کوئی نہیں. جو اپنے دنیا دے کام میں اپنے کام کرو, لیکن کام اسی اپنے کرنے پہ اللہ دی رحمتہ دا نزول سارے لگاتار ہو رہی ہے. وہ رحمتہ لگاتار ہو رہی پہ نے, لیکن اسی اپنی عبادت اللہ دی عبادت لگاتار نہیں کرتے. اگر فرض گنے جان تو 2 فرض صبح, 4 فرض زور بلے, 4 فرض عصر بلے, 3 فرض مغرب بلے, 4 فرض عشاء بلے اور 3 وتر. اینی تے عبادت اسی کی تھی سویر تو لگے شام تک. لیکن وہ دیا رحمتہ دیکھو, وہ دی کرم دیکھو, وہ دی فضل دیکھو کہ وہ دیا رحمتہ بھی لگاتار ہو رہی ہیں. عبادتہ اسی وقفے نہ کرتے ہیں, صبح دوپہر شام عبادتہ وقفے نہ کرتے ہیں, انہوں یاد وقفے نہ کرنے پہ, لیکن وہ دیا رحمتہ وہ دی کرم نوازیاں ساڑھے تے لگاتار ہو رہی ہیں. ذرا سوچو نا کہ انہاں دو سامنے رکھو, موازنہ کرو, اپنی عبادتہ دا موازنہ کرو, وہ دی انعامات دا موازنہ کرو, تو ججمنٹ کرو وہ دے کرم لگاتار ہو رہے ہیں. لیکن کیا اسی نماز لگاتار پڑھی, کیا اسی رزق حلال لگاتار کھاتا ہے, کیا اسی برائی بے حیائی تو لگاتار بچے نہیں. خدا دی قسمیں اللہ دا کرم سرتے میں کھلو. میں مختصر کر کے سنا رہا ہوں. نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل دا بنی جلدی کر کے سنا رہا ہوں. سمندر دی تہہ چٹان تے رہتا سی, اللہ دی قدرت 500 سال تو اس چٹان تے اللہ دی عبادت کرتا سی. 500 سال سارے سمندر دا پانی تے کھارا سی, لیکن اللہ نے وہ دے واسطے ایک مخصوص جگہ تو پانی دا مٹھے پانی دا چشمہ کر دیا جس پانی نو پیندا سی. اور ایک انار دا درخت لگایا جرا روزانہ ایک پکا انار دیندا سی جرا کھا کے زندگی گزارتا سی. قصہ مختصر کہ جس وقت وہ دی موت دا وقت قریب آیا, انہیں اللہ کو ایک عجیب خواہش کا اظہار کر دیا. کہنے لگا یا اللہ میری خواہش ہے کہ مجھے تیری عبادت کا بڑا شوق ہے, میں تیری ساری عمر عبادت کی تھی, میری خواہش ہے کہ میں جس وقت مرا نا تو میں سجدے چوں, کیونکہ جدوں بندہ جس طرح مردا ہے کل قیامت میں اسی طرح ہی اٹھتا ہے. میری خواہش ہے کہ جس وقت میری جان نکلے نا تو یا اللہ میں سجدے چوں. اور ایک اور بھی خواہش ہے کہ میرا جسم گلے سڑے نہ, میری حالت چینج نہ ہوئے, میرا جسم پھٹے نہ, میرا جو بدبو نہ ہوئے, قیامت تک میں اس طرح سجدے چ رہا اور اسی طرح کل قیامت والے دن اٹھا. اللہ نے وہ دعا قبول فرمایا. جدن وہ موت کا وقت قریب آیا وہ سجدے چلے گیا, جان نکلی. حضرت جبریل فرماتے ہیں آج بھی ایسی جدوں میں اس علاقے تھانی گزرنے ہیں وہ آدمی اسی طرح ہی سجدے پہ آ بیٹھنے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا, کل قیامت کا دن ہوئے گا
اللہ تعالیٰ انہوں فرمائے گا انہوں میری رحمت نہ جنت عطا فرما دے. وہ عرض کرے گا یا اللہ بل بھی عملی تیری رحمت نہ 500 سال میں تیرے کے چکے ہیں, کوئی گناہ نہیں کیتا, 500 سال میں تیری عبادت کی, میں تیری رحمت نہ نہیں اپنے عملہ نہ بخشش چاہنا, میں جانا میرے عملہ نہ بخشش چاہنا. اللہ تعالیٰ پھر فرشتے نے کہے گا کہ فرشتے ہوئے میری رحمت نہ جنت عطا فرما دے. وہ پھر عرض کرے گا یا اللہ میں تیری رحمت نہ نہیں اپنے عملہ دے نال, میری 500 سال کی عبادت کتنے گئی, میں تیری عبادت کی تھی 500 سال, وہ دا بھی اجر مجھے ملنا چاہیے ہے, حالے بھی میں تیری رحمت نہیں بخشے جانا ہے, میں تیری رحمت نہ نہیں اپنے عملہ نہ بخشش چاہنا. پھر اللہ تعالیٰ تیسری مرتبہ فرشتے نے کہے گا کہ فرشتوں نے میری رحمت نہ جنت عطا فرما دے. وہ پھر کہے گا یا اللہ بل بھی عملی, یا اللہ بلکہ میرے عمل کتنے ہیں, میں اپنے عملہ نہ بخشے جانا چاہنا ہے. تو رب کائنات ارشاد فرماؤں گے چلو یار ادھا حساب کریں, ادھے عملہ نہ حساب کریں. خدا کی قسم میں پھر میزان لگایا جائے گا. میرے نبی نے فرمایا میزان لگایا جائے گا, عمل تولے جائیں گے, ادھے 500 سال کی عبادت ایک پاس رکھی جائے گی, اور اللہ تعالیٰ نے جنہوں ایک اکھ عطا فرمائی ایک پاس رکھی جائے گی. ادھی 500 سالہ عبادت کس سے کام دی نہیں ہوئی, اور اکھ دا وزن بڑھ جائے گا, ادھی ساری عبادت ختم ہو جائے گی. اللہ فرمائے کہ حضرت میں یہ بھی تیرے کو حساب لینا کہ سمندر تے کھاری پانی ہوتا ہے, میں تیرے واسطے روزانہ اٹھے مٹھے پانی کا چشمہ جاری کرتا, میں تیرے کو آلے یہ بھی حساب لینا ہے کہ پھل تے سال سے 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ دیتے. انار میں تیرے واسطے اس پانی روزانہ ایک انار دا بوٹے تو روزانہ ایک انار تیرے واسطے پیدا کرتا رہے, میں یہ بھی تیرے کو حساب لینا ہے. تو جس وقت انہیں دیکھیا اللہ کے رو کے گڑ گڑا کے کہنے لگا یا اللہ انہوں اپنی رحمت ہے جنت عطا فرما. یار اگر کسی نے 500 سال سمندر چ بیٹھ کے بھی عبادت کی ہوئے, وہ دی عبادت بھی انہوں جنت کھڑنے واسطے کافی نہیں, تو پھر ساڑھے ورگے گناہگار سیاکار بدکردار مادافان جنہاں نے کدی نماز پڑھی نہیں, دیکھو نا تھوڑی دیر بعد دیکھنا مسجد کی نراش ہو جائے. اسی تے جمعہ پڑھنے واسطے بھی وقت رہا مسجد چونا مناسب نہیں سمجھ. خدا دی قسم میں قربان جمع نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اگر وہ 500 سال دی عبادت بھی انہوں جنت کھڑنے واسطے کافی نہیں, تو پھر ساری عبادت کس کم نہیں, ساری عبادت کس کم نہیں. پھر سانو چاہیے کسی اللہ دی عبادت کو ریاضت اپنا اڑنا بچھونا بنائے. تو میں اس کا ایسا کہ ہر رات سو تو پہلو بندے ایک کاپی لے کے لکھنا ضرور چاہیے کہ آج ساری دیاری رب کی رحمتاں برتے کنیاں ہوئی ہیں اور میریاں عبادتیں کنیاں, میں کنی عبادت کی. پھر آپ ہی پتہ چل جائے گا کہ ساری عبادت کنی سی اور اللہ تعالیٰ دی رحمت سب کنی سی. اور دوسرا طریقہ ہے موازنہ کرنا, حسنات و سیئات کا موازنہ, کہ بندہ اپنی حسنات نیکیاں اور سیئات برائیاں صبح سے لے کے شام تک ایک کاپی لے لے اور لکھے کہ کنے ایسے عمل سن جدوں میں کرنا پیا سا تے میرا رب میرے تے راضی ہو رہا سی, اور کنے ایسے عمل سن جدوں میں کرنا پیا سا تے میرا رب میرے تے ناراض ہو رہا سی. عزیزان محترم, انسان خود اپنا موازنہ کرے, اپنے اعمال دے لحاظ میں خود موازنہ کرے کہ کنے کم اسی کیتے نے جنہ رب راضی سی, اور کنے کم ایسے کیتے نے صبح تلک کے شام تک کہ جنہ سنا رب ناراض ہی سنا. یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے بندے کے گناہ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر اسی سارے لوگ انج کرنا شروع کر دیے نا, روزانہ لکھنا شروع کر دیے کہ کنے ایسے عمل نے جڑے میں سویرے کیتے ساتھ تے میرا رب راضی ہو رہا سی. ہمیں بیٹھے بیٹھے تھوڑا جا تاؤں تھلے کر لو اپنے گرباج, میں میرے سمیت سارے دیکھو نا کہ سویر تلا کے ہوں تک کنے ایسے عمل کیتے ہیں کہ جنہ سانا رب راضی سی, اور کنے ایسے عمل نے کہ جنہ سانا رب ناراض ہو رہا سی. انہیں پتہ چل جائے گا کہ سارے عمل کس طرح دے. خدا کی قسمیں اسی اپنی آمدنی اور خرچے بھی تو روزانہ لکھنے ہیں نا کہ اینی آمدنی ہوئی, اینے خرچے ہوئے. ذرا یہ بھی دیکھو نا کہ آج نیکیاں کنیاں کی نے, برائیاں کنیاں کی نے. اپنے مال کے لحاظ سے لکھتے ہیں, اپنے مال کے لحاظ سے بھی تھوڑا سے لکھے نا
آج میں نے کتنے گناہ کیے، کتنے وہ کام کیے جن میں اپنے رب کے حکم پر سرمسدود ہو چکا، اور کتنے ایسے کام کیے جن سے میں اپنے رب کی نافرمانی کرتا رہا۔ جس وقت بندہ اپنے کاموں میں ان دو چیزوں کے لحاظ کا موازنہ کرے گا تو اس بندے کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب روزانہ یہ کام کرتا رہے۔ اچھا بھی ایک مشورہ ہے میرے سمیت، روزانہ 40 دن اسی انج کرنا ہے کہ کنے رات کو سونے کا لکھنا ہے، کنے ایسے کام سن کہ جنہیں رب راضی ہوئے ہے، اور کنے ایسے کام سن جنہیں رب ناراض ہوئے ایسے 40 دن تک تسی یہ کر لو۔ خدا کی قسم اب تو بہت ایک گناہ کرنے ایسی آتا ہے۔ 40 دن واسطے لکھ لو کہ کنے ایسے کام سن جڑے میں کرنا پیا سا تو میرا رب ناراض ہو رہا سی، اور کنے ایسے کام سن جڑے میں کرنا پیا سا تو میرا رب میرے راضی ہو رہا سی۔ 40 دن کر لو۔ خدا کی قسم اگر روزانہ ایک گناہ بھی چھڑ دیتا نا تو 40 دن 40 گناہ سب کو چھوڑ جاتے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ اپنی نیکیاں تے اپنی برائیاں دا موازنہ کیتا جائے، اور تیسرا طریقہ ہے کہ اپنے ماحول دا موازنہ کیتا جائے، اپنے ماحول اپنے ارد گرد دا موازنہ کیتا جائے۔ عزیزان محترم، آخر انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اور اس کو مخدوم کائنات بنایا گیا ہے۔ اللہ نے سانو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور مخدوم کائنات بنایا ہے۔ ایک ہوتا ہے خادم جنہا مطلب ہوتا ہے نوکری کرنا، ایک ہوتا ہے مخدوم جنہی نوکری کی دی جائے۔ اللہ نے سانو خادم نہیں بنایا بلکہ اللہ نے سانو مخدوم بنایا ہے۔ یہ ساری کائنات ساری خادم ہے۔ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے۔ مجھا دا کی کام ہے سوائے سانو دودھ دے، ایک گھوڑیاں دا کی کام ہے دنیا میں سوائے ساری خدمت کرنا، ایک کھوٹیاں دا کی کام ہے دنیا میں سوائے سارا وزن اٹھاؤ۔ کوئی کام نہیں انہاں دا دنیا میں، صرف ساری تابعداری کر دے۔ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، ارے چاند سورج سب ستارے ہیں ضیاء کے واسطے۔ یہ چاند سورج سب ستارے جنہیں نکاح دے واسطے سانو روشنی دے دے۔ ارے کھیتیاں سرسبز ہیں تیری قضا کے واسطے۔ یہ پہلیاں دا کی کام ہے، یہ ساری قضا واسطے۔ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج سب ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے۔ ارے یہ سب کچھ ہے تیرے لیے پر تو خدا کے واسطے۔ اللہ نے سب کچھ ساڑھے واسطے بنایا ہے۔ رب کائنات نے سانو اپنی واسطے بنایا، لیکن سوچو نا کہ اللہ نے سانو اشرف المخلوقات بنایا ہے، سانو مخدوم بنایا ہے، خادم نہیں بنایا۔ ہر چیز ساری خدمت میں لگی، اور دیکھیے کہ میں مخدوم ہو کے اللہ کا کتنا حکم مان رہا ہوں، اور کائنات خادم ہو کے اللہ کا کتنا حکم مان رہے ہیں۔ اسی مخدوم ہو کے اللہ کا حکم نہیں مان دے، جبکہ کائنات دی ہر شے ساری خادم ہو کے اللہ کا حکم مان دی پئی۔ کہ انجتے نہیں کہ جڑی چیزاں تے سانو فضیلت دیتی گئی وہ عمل کے سارے تو اگے تیری ننگ گئی۔ وہ موازنہ کر کے دیکھو کہ سورج اور چاند ایک کڈے بڑے نے، سورج کڈا ہوتا ہے، چاند کڈے بڑے نے، یہ سارے خادم نے یہ سارے واسطے پیدا کیتے ہیں۔ چاند سارے واسطے، سورج سارے واسطے، کڈے کڈے بڑے نے، سارے بھی خادم ہیں، اللہ کی تابعداری بھی کرتے ہیں۔ سوچو نا کیا اج تک انہیں اپنی ڈیوٹی چ ناگا کیتا ہے؟ چاند نے کدی اپنی ڈیوٹی چ ناگا کیتا ہو؟ کدی سورج نے اپنی ڈیوٹی چ ناگا کیتا ہو؟ جدو چاند تے سورج اپنی ڈیوٹی چ ناگا نہیں کرتے تو اشرف المخلوقات ہو کے کیوں اللہ کی عبادت اور عادت چ ناگے کرنا؟ اور یہی نہیں، چند وقت نہ لاندہ ہے، وقت نہ جانے، ابھی کوئی ٹائم نہیں گیا، اینے بجے نے چڑھنا، سر پہلو پتا اینے بجے نے چڑھنا، اینے بجے ڈب رہے، اور اربع سال ہو گئے ایک بار اللہ تعالیٰ نے اندر فیڈ کر دیتا ہے کہ تو اینے بجے چڑھنا ہے، 10 جنوری کو اینے بجے چڑھنا ہی تو اینے بجے ڈب رہے، 10 فروری کو اینے بجے چڑھنا ہی تو اینے بجے ڈب رہے، 10 مارچ اپریل مئی جون ہر تاریخ اللہ نے فیڈ کر دیتی ہے چکو بنائی۔
साबित करो अज तक उन्हें सेकंड के करोड़वें हिस्से कभी लेट किया हो। दिन रात के अगे पिछे लगाए, कभी दिन ने रात को आख्या हो कि मैं नहीं आज चढ़ना, कभी रात ने दिन को आख्या हो, या दिन ने कभी रात का रास्ता रोकया हो, या रात ने कभी दिन का रास्ता रोकया हो। कभी साबित करो, कभी सूरज ने चंद का रास्ता रोकया हो, या चंद ने सूरज का रास्ता रोकया हो। कभी अज तक जो है इन अज तक कभी लेट हुए हो, कभी नागा किया हो, अज तक सूरज चंद कभी किसी ने भी नागा नहीं। ये मखलूक हो के साडी खादम हो के ये साडी भी खिदमत करती हैं, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो फिर असी अशरफुल मखलूकात हो के फिर क्यों नहीं असी अल्लाह की इबादत को रियाज अपना उड़ना बछौना बनाते। वो अपने अपने मदार पे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, अपनी हरकत में मौजूद है। और ये माहौल की दावत है कि इंसान को हर चीज ड्यूटी पे है, और जमीन अपना काम कर रही है, हमें खाने को दी। जिन्नियां भी शहवाना ने बनाई सारी अपनी ड्यूटी कर दी है। जानवर अपनी ड्यूटी करते पे, मज्जा अपनी ड्यूटी करती है, पैलियां अपनी ड्यूटी करती है, हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी करता पे, कोई नागा नहीं करता। ये साडे खादम हो के कोई नागा नहीं करते पे। असी मखदूम हो के क्यों नागे करते, क्यों लेट करते हैं? पूरी कायनात ने खिदमत का हक अदा कर दिया। अपनी ड्यूटी पर जो अल्लाह ने इनकी ड्यूटी लगाई थी, हर चीज पाबंदी कर रही है। तो बंदे को ये मुआवजा करना चाहिए कि मेरे दाएं बाएं जो दरख्त है उसने पाबंदी की, मैंने क्यों नहीं की? ये जो जानवर है इन्होंने पाबंदी की, मैंने क्यों नहीं की? अरे सूरज ने पाबंदी की, मैंने क्यों नहीं की? चांद ने पाबंदी की, मैंने क्यों नहीं की? जमीन ने पाबंदी की, मैंने क्यों नहीं की? आसमान ने पाबंदी की, मैंने क्यों नहीं की? अरे बादलों ने पाबंदी की, मैंने क्यों नहीं की? अरे सब कुछ तो अल्लाह के हुक्म का पाबंद है। लेकिन हम अशरफुल मखलूकात हो के अल्लाह के हुक्म के पाबंद नहीं है। असी अल्लाह के हुक्म की पाबंदी नहीं की। अजीज़ान मुहतरम, मुहासबे का दूसरा तरीका है मुखाबरा। मुखाबरा जदीद अरबी जुबान का लफ्ज है, इसका लुग़वी माना है जसूसी करना। जसूसी करना, किसी की जसूसी करना। अजीज़ान मुहतरम, सोचो ना कि आज अगर सानू पता हो कोई साड़ी जसूसी करता पे, सानू पता हो कोई साड़ी जसूसी करता पे, असी बड़ा छुप छुपा के लुक लगा के काम करें, यार फलां बंदा जसूस है, वो सामने काम नहीं करना। यार एक बंदा साडा मुखबर होवे, एक बंदा साडा जसूस होवे, असी उहदे सामने ऐब नहीं करते, असी उहदे सामने कोई ऐसी गल नहीं करते कि जेड़े साडे दुश्मन फायदेमंद हो। असी कहते हैं कि एक जसूस होवे दुनिया का साडे सामने, ते असी उस तो लुकते रहने हैं, बचते रहने हैं, और सारी दुनिया को आगाह कर देने हैं कि यार साड़ी जसूसी करता जी, इस तो बच के रहो। अपने घर वाले अपने खानदान को आगाह करने हैं कि इस बंदा साड़ा जसूस है, जसूस इस तो बच के रहना। लेकिन कहते असी लोग कि अल्लाह ताला ने करामन कातिबीन सज्जे ते खब्बे बिठाए ने, सारे रोजाना सारे जसूसी करते हैं। जो असी बोलते हैं लिख लेते। एक बंदा जसूस होवे ना ते असी उस तो बच के रहने। सानू क्यों नहीं ख्याल आता पे कि अल्लाह ने दो फरिश्ते सारे दाएं बाएं बिठाए ने, और सारी हर हरकत हर सोच को लिखते पे। फिर असी बात नहीं करते। और अल्लाह ने पूछा, या अल्लाह तू किथे वे? अल्लाह ने फरमाया, मैं तारी शाहराग तो भी ज्यादा करीब हूं, शाहराग तो भी ज्यादा करीब। यार सोचो जैसे एक फरिश्ता इत्थे हो, एक फरिश्ता इत्थे हो, अल्लाह शाहराग तो भी ज्यादा करीब होवे, तो फिर असी ऐब करिए, इस तो बड़ी बात नसीबी की हो सकती। यही नहीं जसूस सिर्फ फरिश्ते ही जसूसी नहीं करते पे। कल क़यामत वाले दिन अगर असी कहता ना कि याद आए तो मैं कीता ही कुछ नहीं,
اللہ نے فرمایا میں انہاں تے نہیں چھڈیا، میں آپ بھی تیری شان اج تو زیادہ تیرے قریب سا، میں خود بھی ویلا پیا سا۔ لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم، اللہ دی ذات و ذات ہے جن نیند نہیں ہوندی، نیند اللہ نو اونگ بھی نہیں ہوندی۔ اسی پیپر دینے ہوندے سن، اوتھے ہو سکتا سی کوئی بندہ کرسی تے بیٹھا بیٹھا سو جائے، ماسٹر صاحب تے اسی آکھے یار پیپر لین والا نگران جڑا سی نا وہ سو گیا سی تے اسی نقل مار لئی سی، یا باہر چل گیا سی تے نقل مار لئی سی۔ اے ایتھے دنیا دا نگران سو سکتا ہے، باہر جا سکتا ہے، لیکن رب کائنات نے جڑے نگران ساڑے موڈیاں تے بٹھائے نے پرا نہیں جاندے، اور اللہ نے نگرانہ تے نہیں چھٹی گل، بلکہ رب کائنات فرمایا میں آپ بھی تاری شان رکھ زیادہ کریں۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ رب کائنات نے فرمایا تانے یہ بھی جسوسی کر دے پہلے، میں آپ بھی تاری خبر رکھنا پیا تاری شان رکھتے قریب بیٹھ گئے، اور تاری ہاتھ یہ بھی تاری نگرانی کرتے پہلے، تاری اکھا تاری نگرانی کرتے پہلے، تاری کان تاری نگرانی کرتے پہلے، تاری جسم دا ہر وال تاری جسوسی کرتے پہلے، تاری پیر تاری جسوسی کرتے پہلے۔ اور ہو سنو خدا دی قسمیں رب کائنات نے بڑے خوبصورت انداز ارشاد فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب زمین اپنی خبریں باہر نکالے گی۔ اچھا دسو نا وہ بندہ کڈا لاپرواہ ہوئے گا، یعنی اگر کسی بندے نو پتا ہوئے کہ فلاں جگہ تے میرا دشمن بیٹھا ہے جڑا میری جسوسی کرتا پیا ہے، تے پھر ادھروں دی جا کے وہ مر جائے تے لوگاں آکھنا ہے انہیں ماری جانا سی، انہوں دسیا سی ادھر نہ جائے، لیکن جان کے گیا ہے۔ اور ایک بندہ دسیا ہوئے کہ تیرا مخالف کھلوتا ہی تیری حرکتاں نو ویلا پیا ہی، ادھر جا کے بندہ مر جائے، لوگ آندے نے ماری جانا سی، تینوں تے اللہ نے جگہ جگہ تے دسیا ہے کہ تیرے میں آپ تیری شان رکھتے زیادہ قریب آ، سجے کھبے میں تیرے منکر نکیر بٹھائے، کرامن کاتبین تیرے سجے کھبے بٹھائے، اور یہی نہیں بلکہ تیرے ہاتھ تیری مکبری کر دے پئی، تیرے پیر تیری مکبری کر دے پئی، تیری اکھا تیری مکبری کر دی پئی ہے، تیرے جسم دیکھ کے کمال تیری مکبری کر دے، پر یہی نہیں بلکہ رب کائنات نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، اے زمین کل قیامت کو دل تیری خبرہ بار کر دے گی۔ یا رسول اللہ خبرہ کیوں میں بار کر دے گی؟ فرمایا یا لوگو اے زمین دسے گی یا اللہ اے فلاں دن فلاں وقت اینے بج کے اینے منٹ اینے سکنٹ دے کرو نکلے، فلاں جگہ دے گیا، فلاں کم کیتا، اے تے جننے پیر چل کے جائے گا ہر پیر زمین لکھ دی گئی۔ آج بندہ گناہ کرتا ہے کتھے کرتا ہے؟ زمین تے کرتا ہے، زمین تے گناہ کرتا ہے نا۔ اگر کمرے چ کرتا ہے کنڈا مار کے کرتا ہے وہ کمرہ کتھے؟ زمین تے ہے نا، تو زمین تے لکھ دی گئی۔ اگر پہلیے چ گناہ کرتا پہ پہلی زمین تے ہے نا، زمین تے لکھ دی گئی۔ اگر چھت تے گناہ کرتا پہ چھت زمین تے ہے نا، کوٹھا تے زمین تے لکھ دی پئی، کتھے جا کے لکھے گا؟ کتھے گناہ کرا گے اسی جا کے؟ زمین بھی ساری مکبر، آسمان بھی ساری مکبری کرتا پہ، ستارے ساری مکبری کرتے پہ، سورج ساری مکبری کرتا پہ، سارے ہاتھ ساری مکبری کرتے پہ۔ خدا دی قسمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بیٹھے سب مسکرا پہ صحابہ جو بیٹھے سب صحابہ کرام نے سونے مسکران دی وجہ نظر نہیں ہوتی، کیوں مسکرا دے پہ ہو؟ آقا دو جہاں سر کو مکان فرمایا میرا کولا جے امتی آپ ہی پھنس گیا ہے، میرا کولا جے امتی آپ ہی پھنس گیا ہے۔ دیکھو قیامت آئی نہیں، صاحب ہویا نہیں، لیکن میرے نبی پہلے بیٹھ گئے، اے شان ہے نبی محمد مصطفیٰ دی۔ قیامت نہیں آئی، حساب ہویا نہیں ہلے، اے عمل ہلے ہویا نہیں، میرے نبی پہلے بیٹھ گئے۔ آقا نے عرض کی سنیا کی؟ فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا، میرا ایک امتی اللہ نے کہے گا یا اللہ تو کدی کسی نے دھکا نہیں کیتا، میرے خلاف گواہی میرے علاوہ کسی دی نہ لئی، منو کسی تے کوئی اعتبار نہیں، کسی دی باہروں گواہی نہ لئی، میرے خلاف اگر گواہی لینی ہو نا
تے منو کسی دے اعتبار نہیں، میرے اپنے کو گواہی لے، میرے اپنے گواہ ہوں، کوئی بارہ میری گواہی نہ لے، منکر نکیر دی گواہی نہ میرے حق سے لے، کرامن کاتبین دی پھر گواہی نہ میرے حق سے لے، سورج چاند ستارے دی گواہی نہ لے، زمین دی گواہی نہ لے، میرے اپنے گواہ ہوں، منو دوجے گواہاں تے کوئی یقین تبار نہیں ہے گا، میرے ذاتی گواہ ہونے چاہیے۔ اللہ نے فرمایا چل ٹھیک ہے، نہ تے کرامن کاتبین دی گواہی تیرے حق سے لکھی جائے گی، نہ سورج ستارے دی گواہی، کوئی گواہی باہروں نہیں لئی جائے گی، چل ایک سائڈ پہ ہو جائے گا، سائڈ پہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہاتھ میں کہے گا دس کہ کی کرتا رہے گا، اور ہاتھ اللہ تعالیٰ ہاتھ کو زبان عطا فرمائے، ہاتھ آ کے یا اللہ انہیں فلاں وقت فلاں برائی کی تھی، فلاں وقت فلاں برائی کی تھی، دن بار منٹ گھنٹے سکند ہر شے دسے گا ہاتھ، کہ بندہ ان ہاتھ میں دیکھے گا تو تو میرے خلاف کوئی دیتی ہے، میں تو تیری بڑی خدمت کرتا رہا، میرا پیو کام آندا سی میں تینوں لکا کے رکھے کم نہیں کیتا، میری ماں کام آندے سی میں ماں دے آنکھیں نہیں لگا، تینوں ذرا چوٹ لگ جانی میں تینوں پٹھیاں کراؤں رہے ہیں، آج تو میرا بنیا، آج تو میرا نہیں بنیا، ہاتھ جواب دے گا کملیا میں تیرا کیویں بننا سی، جن نے تینوں پیدا کیتا ہے تو وہدا نہیں بنیا، میں تیرا کتے بننا سی، وہ ہاتھ وہ خلاف گواہی دے، پھر وہ پیر وہ خلاف گواہی دے، پھر وہ اکھاں وہ خلاف گواہی دے، پھر وہ جسم کا ہر وال ہر اعضاء وہ خلاف گواہی دے، تے پھر وہ بندہ اپنے آپ کو بھی حیران تے پریشان ہے۔ دوستو جنیاں بھی شہمان اے جنیاں بھی یہ ہر شہر سارے مخالف گواہی دیں گے، لیکن اگر نیکی کیتی ہوئی یہ نیکیاں بھی ہوئی سن، یا اللہ نے یتیم دیہاتے مینوں رکھیا میں گواہی دے دوں، پیر رکھ کے یا اللہ میرے نال چل کے یہ مسجد چلاتا رہے، میرے نال چل کے یہ تیری عبادت و ریاضت کرتا رہے، میرے نال چل کے غریباں کی خدمت کرتا رہے، یا اللہ اکھا کر کے یا اللہ کدی انہیں بے حیائی برائی کا کم میرے نال نہیں کیتا، میرے سامنے اگر برائی کیتی ہوئی تھی یہ برائیاں بیان کرنی ہیں، اگر اچھائی کیتی ہوئی یہ اچھائیاں بیان کرنی ہیں۔ اس واسطے دوستو یہ مہینہ بڑی عظمت و شان والا ہے، یہ مہینہ اللہ کی رحمتہ دا نزول اس مہینے ہونے والا ہوں گے، اور صبح تک شام تک اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں دا نزول اس سالے ہو رہے ہیں، اور خدا دی قسم اس مہینے اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ فرمایا، آقا نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس واسطے اس مہینے جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت و ریاضت کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرو، غریباں دے کام ہو، مالیاں دی خدمت کرو، بڑیاں دا حیا کرو، چھوٹیاں دی خدمت کرو، اور راتاں جاگ کے جنہ ہو سکتا ہے نفل و نوافل ادا کرو، اپنی قضا نمازاں پڑھو، اور خدا کی قسمیں جتنی زیادہ اللہ کی عبادت و ریاضت میں اپنا اوڑھنا بچھانا بڑا مانگے اتنا ہی زیادہ اللہ کا کرم ہوگا۔ دوسرا دوستو صدقہ فطر جو ہے وہ تقریباً جہاں عام حساب 170 روپے کے حساب سے، تو کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ اپنے مدرسے صدقہ فطر ادا کرو، کیونکہ پتہ ہے کوئی آمدن کا ذریعہ نہیں، تو ہر کوئی کوشش کرے کہ زیادہ کم از کم 200 روپے دے، کیونکہ اگر تھی 20 روپے بعد بھی دے دو گے تو کوئی فرق نہیں پڑے، ایک کم از کم صدقہ فطر 170 روپے، لیکن عام حالات 200 روپے پر چیز دے رہا تھا، اگر کوئی 170 روپے کا سامنا دینا چاہتے ہیں تو 170 روپے کا سامنا، لیکن میری خواہش ہے کہ تھی 200 روپے دے سامنا پر چیز صدقہ فطر ادا کرو، تاکہ اس مدرسے کے نظام کے لیے اچھے انداز میں چل جائے۔ اور دوسرا مسجد کی صفحہ جنہیں نے بالکل جنہیں بیشکی انہیں عید جدوں پڑھی دی نا ادو بالکل صفحہ نہیں ہوئی، اور بعد جا کے بالکل ایک کوئی پکھا چلتا پیا، اور اس تو بعد بعد پنکھے وغیرہ بھی نہیں لگے، تو کوشش کرو کہ اس جمعے تو پہلے صفحہ بھی اسی اپنی لے آئیے، اور اگر کوئی خود بندہ لے آ کے دینا چاہتا ہے وہ میرا خیال ہے ایک صاف جی تھلے اس طرح کی باہر ورگی صاف ہے، لیکن وہ تھلے فوم بچھی فوم لگی، فوم میرا خیال ہے کوئی 35 قسم کی ایک صاف آئی پتلی چک دوستہ نے لینی ہے، پورے تھلے موٹی جی فوم بچھی تقریباً 3500 یا 4000 کی ایک صاف آئی،
تو اگر کوئی ایک ایک صاف دے پیسے دینا چاہے وہ دو تاکہ اس جہدے تھلے فون بچی نا وہ سمجھ آئے تاکہ آسانی ہو جائے. اللہ کو دعا اللہ تعالیٰ میرے مقامی حضرت فرمائے. واہ خدا مانا